مٹا دے اپنی ہستی کو اگرچہ کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگرچہ کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا ایک اعلیٰ ترین پہلو جو ہے وہ حلم ہے، جس کو بردباری کہتے ہیں، جس میں تحمل کو شامل کیا جاتا ہے، جو صبر کے ساتھ مزاج کے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاک حیات جو ظاہری طور پر انسانوں کے سامنے نظر آتی ہے، اس میں حلم کا بہت استعمال کیا، صبر کا بڑا استعمال کیا، بردباری کا بہت استعمال کیا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی انسانوں کی، اور یہ طے کیا کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، استقامت ہو، علم ہو، دولت ہو، تو رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور اگر آپ کمزور ہوں، پریشان حال ہوں، دکھی ہوں، محتاج ہوں، اس وقت رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ جو نبی ہوتے ہیں اللہ کے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، جب نبی مکی زندگی میں تھے تو بڑی صبر سے کام لیا، اور جب مدنی زندگی میں آ گئے، مکی زندگی میں یعنی جب حکومت میں دخل نہیں تھا، اقتدار ان کے پاس نہیں تھا، جب غلبہ مشرکین کا تھا، جب تشدد کا دور تھا، تو بڑے صبر سے کام لیا، اور جب مدنی زندگی میں پہنچے، جب اللہ نے اقتدار بھی عطا کر دیا، عدالت بھی عطا ہو گئی، میدان بھی فتح کر لیا، حکومتیں لامحدود زمینوں تک پہنچ گئیں، مکہ بھی زیر نگین آ گیا، تو جب مکے میں تھے پریشانی کی حالت میں تو صبر سے کام لیا، اور جب اللہ نے طاقت سے نواز دیا تو پھر رحمت سے کام لیا۔ یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ دونوں صورتوں میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اصول تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، کھانا کھلا کے، اگر اس کی کوئی ضرورت ہوتی کپڑوں کی، کرائے کی، سامان کی، پوری کرتے تھے۔ تو اس کام کے لیے نا اکثر ادھار لینا پڑ جاتا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکٹری ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل اسسٹنٹ کہیے، تو ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب کوئی مہمان آ جائے تو سامان لانا ہے، اور یہ پوچھنے نہیں جانا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہاں سے لاؤں، کس دکان سے لاؤں، نہیں، بس مہمان آ گئے، جاؤ بازار، اب ادھار چاہیے تو ادھار لے آؤ، لیکن مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ تو وہاں ایک یہودی تھا مدینہ میں، تو ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، کہنے لگا بلال آپ یار جگہ جگہ سے قرض لیتے ہو، میرے پاس بھی بہت پیسے پڑے ہوتے ہیں، کبھی مجھ سے بھی قرض لے لیا کرو، تو مجھے پتہ ہے کہ تم وقت پہ لوٹا دیتے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا پیسہ بھی کام میں لگ جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تم سے بھی لے لیں گے کبھی ضرورت ہوئی تو ایک وقت آیا کہ ان سے بھی کچھ قرض لے لیا 1 مہینے کی مہلت کے اوپر۔ اب وہ 1 مہینہ مکمل نہیں ابھی گزرا، 3-4 دن باقی تھے، تو اس یہودی نے کیا کیا کہ
3-4 دن جب باقی تھے تو ایک چوراہے پہ رہا جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، سیدنا بلال بھی ساتھ میں ہیں، تو بیچ چوراہے کے اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگا، بیچ چوراہے کے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا آدمی ہو، اس پہ کوئی تھوڑی سی انگلی اٹھا دے تو اس کے چاہنے والوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، چاروں طرف کوہرام مچ جاتا ہے۔ اور یہ تقاضا کس سے کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ بےہودگی کس سے کر رہا ہے؟ نازیبا الفاظ کن کے سامنے بول رہا ہے؟ جو اللہ کے بعد کائنات میں صرف وہی ہیں، خدا کے بعد زمین پر پوری کائنات میں اگر کوئی اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں، اللہ نے جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، جو رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ، جو انبیاء میں بھی سب سے اعلیٰ، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چوراہے میں یہودی کھڑا اور بدتمیزی کر رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، تلوار نکالنے لگے، فرمایا میں اس کی گردن نہ مار دوں کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے روکا، فرمایا عمر کیا بات ہو گئی؟ تمہیں تو الٹا یہ کہنا چاہیے کہ ہم بھائی تیرا قرض ادا کر دیں گے، اس کو کہنا چاہیے کہ تھوڑا صبر رکھ، اور بلال کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا جلدی قرض ادا کرو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں موجود تھے، پوچھا کب تک کی مہلت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ابھی تو 3-4 دن باقی ہیں، یہ زیادتی کر رہا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اس سے قرض لیا ہے نا، اس کو واپس کریں گے۔ اب کیونکہ اس نے تقاضا کیا اور اس نے ایسی بری بات کہی، کہنے والا خود کہتا ہے جتنی بری میں کہہ سکتا تھا اتنی میں نے کہہ دی، اس سے آگے کہتا میری ہمت نہیں تھی، جتنی بری کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اچھا تو ناراض ہو رہا ہے، اس سے اب تیری ذمہ داری ہے، فوراً اس کو لے جا، اس کے قرض کا ادا کر دو اور اس کو کچھ فالتو بھی دینا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے گئے، اس کو جا کے اس کے قرض کے مطابق کھجوریں بھی دے دیں اور کچھ فالتو بھی دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ فالتو کیوں؟ فرمایا تم نے اس کو ڈانٹا ہے نا، اس کو ڈانٹا نہیں۔ اب اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت کے شخص تھے، قرض تو دے دیا، فالتو کھجوریں بھی دے دیں، لیکن چہرے پہ ناراضگی کے آثار تھے کیونکہ اس بندے نے ناحق بات کہی تھی۔ تو جب سب کچھ دے دیا تو اس بندے نے کہا کہ عمر تم مجھے پہچانتے ہو؟ فرمایا میں نے تجھے پہچاننے سے کیا لینا ہے، تیرا حساب ہو گیا، چل نکل اب یہاں سے، ہم نے تجھے پہچان کے کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں تم مجھے پہچانتے نہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں نہیں تجھے پہچانتا اور نہ ہی پہچاننے کی ضرورت ہے، تجھے تیرا قرض کا مال دے دیا، اب چلا جا یہاں سے۔ کہنے لگا نہیں مجھے دیکھو، میں یہودیوں میں سے توریت کا سب سے بڑا عالم ہوں، میں ابن ڈسنا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی توریت کا عالم نہیں ہے، اور میں رسول حق کی تلاش میں تھا، ساری نشانیاں دیکھ لی، ایک نشانی باقی تھی۔ رونے لگا، کہتا کیونکہ توریت میں لکھا تھا کہ نبی اتنے حلم والے ہوں گے، اتنی صبر والے ہوں گے کہ اگر سامنے سے کوئی بدتمیزی بھی کرے گا تو وہ اس کی جواب اس کے انداز سے نہیں دیں گے۔ کہتا بس وہ والی بات چیک کرنے کے لیے یہ چوراہے والا میں نے قصہ گھڑا ہے، اب تو مجھے لے چل محمد رسول اللہ کے قدموں میں، تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لوں۔